نے جی اس پر بات فرمائی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ براق جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جی بے شک یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، بے شک جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خادمانہ یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی جی تک لے کر گیا۔ جی جی اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مسجد اقصی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سبب کے عرج بی الی السماء، جیسے کہ حضور نے خود فرمایا وہاں سے مجھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ جی جی تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صعود، آپ کا اوپر جانا، عروج فرمانا، اس میں کوئی وقوف ہے یا آپ نے اس میں کوئی مدد فرمائی ہے، بلکہ آپ کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بطور خادم، یعنی حضور غوث الثقلین کے ولایت نبوت کی خادم ہوتی ہے۔ جی جی تو اگر آپ اپنے بیٹے کی عظمت کے اظہار کے لیے اور ولایت کی خدمت قبول فرمائیں، جی اور اگر مخلوق میں سے براق کو یہ منصب نصیب ہو سکتا ہے تو کسی ولی کو یا کسی بندے کو یہ منصب کیوں نہیں نصیب ہو سکتا؟ بے شک تو اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ بے شک یہی تحقیق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 28 نمبر جلد میں بھی اور 9 میں بھی فرمائی ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ اگلا سوال ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں کیا دوسرے چہروں میں متشکل ہو کے آتے ہیں، یعنی یا اپنے چہرے ہی سے آتے ہیں جب کسی کے خواب میں آئیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتہ جی اور جن جسم نوری و جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، جی جی وہ مختلف اشکال بنا لیتا ہے، جی جی اس میں آ سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کو قدرت دی، مگر اولیاء کاملین کو، انبیاء کرام کو مختلف اشکال میں متشکل نہیں ہوتے، جی ہاں اپنی حقیقت میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بندے کا جو قلبی آنکھ ہے اس کی یا بصیرت ہے دیکھنے والی، جی اور جتنے اس کے مراتب بلند ہیں اس کے اعتبار سے وہ ان کے انوار کو دیکھتا ہے، ٹھیک ان کے انوار کو دیکھتا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک عارف یا صوفی جس حال میں دیکھ رہا ہے حبیب اکرم کی شان اقدس کو یا کسی ولی اللہ کی شان اقدس کو، تو ولی اللہ جو ذات و صفات الہیہ کے مظہر ہوتے ہیں جی اپنے اپنے مقام کی نسبت سے، جی جی تو جس طرح کل یوم ہوا فی شان، جی ہر لحظہ مالک کی شانیں جو ہیں وہ نئے رنگ میں جلوہ گر ہیں بغیر تغیر کے، جی جی اسی طرح جو اس کے مظہر صفات ہیں ان کی جو اشکال ہیں وہ بھی ہر آن نئے رنگ میں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے کہ صورت کا تغیر ہے، تغیر ذات مطلق کا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے ہاں بھی صورت کا تغیر نہیں ہوتا کہ شکل مختلف ہو جائے، کیونکہ وہ نوری اور ناری جو جسم ہے ان کا خاصہ ہے کہ وہ شکلیں بدلتے ہیں، یہ اسی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن ہر لحظہ نئی شان کے ساتھ جب جلوہ گر ہوتے ہیں تو دیکھنے والا صوفی اپنے مراتب کے وہ تنزلی کے اعتبار سے، یعنی اس مقام تک جب اس کی رفت نہیں تو سمجھتا ہے صورت میں فرق آ گیا، حقیقت میں صورت میں فرق نہیں آتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ حضرت۔ اگلا سوال مولانا فاروق شفیع صاحب سے تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے حوالے سے، کہ اس کو ہم غوث پاک غوث اعظم کے ساتھ کس طرح ہم جوڑ سکتے ہیں کہ حضرت نے کس طرح اپنے آپ کو پہچانا اور کس طرح اپنے رب کو پہچانا؟ علامہ اشرفی صاحب بہت خوبصورت سوال کرتے ہیں۔ اس سے مراد صوفیاء کرام نے یہ لی ہے کہ من عرف نفسہ کی حد ہے فنا، سبحان اللہ، فقد عرف ربہ اس کی حد ہے بقا، شان بقا، کہ جب اپنی فنائیت کی معرفت کامل بندے کو حاصل ہو جائے تو اس پر بقا کا راز کھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور غوث الثقلین کی جو شان کسی کی بھی ظاہر ہوتی ہے، تو جس اللہ کے ولی کی جو شان بھی ہے جس کا بیان اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں پروگرام کی ابتدا سے لے کر قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ساری شانیں کس کی ہیں؟ جو محلہ ہے اور متجلہ ہے سبحان اللہ، ذات ذوالجلال کے ساتھ، بے شک اس کی شان اقدس جتنی بھی ہے وہ جانتا ہے جی کہ بندہ جو ہے وہ تو فنا در فنا ہے جی اور اس کی اصل ہی فنا ہے، لیکن جب اس ذات مطلق نے کسی کو قائم کر دیا اور ثبوت فرما دیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ قول ثابت سے جب ایمان والوں کو ثابت فرما دیتا ہے، تو غوث پاک سرکار کا
فنا میں بقا کی شان ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ کے رتبے آج صدیاں گزر رہی ہیں، یعنی 900 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے، لیکن آپ کی شان بلا البلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو فنائیت کی حد سے بقا کی حد پر جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر مظہر صفات الہیہ بنتا ہے، اور یہ حضور غوث پاک کا یہ ذکر کا جو دوام ہے اور کثرت ہے اور ہمیشگی ہے اور ہمہ گیری ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ مظہر صفات الہیہ بھی ہے اور مظہر شان رسالت بھی ہے۔ اسی لیے ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندی عطا فرما دی، اور میرے امام احمد رضا اسی لیے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت 1 منٹ کے اندر اگر آپ ایک آخری سوال یہ ہے، ویسے تو کچھ اور بھی ہیں لیکن کہ وقت کی قلت کے پیش نظر، یعنی کامل مرشد یعنی لینا کیوں لازمی ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی بندے کو صفائی باطن نصیب ہوتی ہے مجاہدہ کے ساتھ، اس کی حفاظت جو ہے شیطان کے حملوں سے، نفس کے حملوں سے، ہوائے نفس سے بچانے والا ایک ایسا نگران مربی ضروری ہے کہ جو ہر وقت مرید کے احوال کی حفاظت کرے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، تو یہ ادا کرنے کا جو یہ وہم ہے کہ ہم پورے طور پر ادا کر رہے ہیں، اس سے بھی تو بچنا ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ ہر عمل کا ایک باطنی نور ہے، اور جب تک وہ آپ کو نصیب نہیں ہے، آپ صرف ظاہری ادائیگی سے بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ جو ہے صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں۔ نفس کے کودوں سے بچنا اور نفس کی قید سے نکلنا، اس کے لیے مرشد و مربی کی اس لیے ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مطہرہ میں جن لوگوں کو بیعت اسلام میں داخل کیا، ان سے بار بار بیعت اعمال کیوں لیتے تھے آپ؟ اسی لیے لیتے تھے کہ اس پر نگرانی کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے پر جب بیعت اعمال نبی کریم علیہ السلام سے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ثابت ہے، تو اسی طریقے کے اوپر مشائخ جو ہیں وہ بیعت تربیت اور طالب کو ہر وقت اس کے احوال کی نگرانی یہ ضروری سمجھتے ہیں، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ حضرت، میں بہت ہی آپ کا مشکور ہوں، اور پوری ہماری ٹیم اما چینل سے آپ کی مشکور ہے۔ اور ناظرین، ہماری انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی تھی کہ آج جناب دنیا اسلام کی عظیم شخصیت، قبلہ مبلغ عالم اسلام، مناظر اسلام، مفکر اسلام، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو یونیورسلی اور گلوبلی اور یعنی آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ہے، اور یہ فخر سنیت ہے، اور بلکہ جان سنیت بھی میں اگر انہیں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی تھی کہ آج وہ ہمارے ایوان میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خیالات سے، اپنے افکار سے، اور آپ کو یعنی جوابات، آپ کے سوالات کے جوابات سے نوازا، اور از آلویز، ہمیشہ کی طرح انتہائی مدلل اور مکمل جوابات سے آپ کو نوازا۔ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ حضرت شاہ صاحب کی عمر کی درازی کے لیے اور ان کی صحت کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، اور ہمارا جو فائنل سیگمنٹ ہوگا، جو ہمارا فائنل انسٹالمنٹ ہوگا، یعنی سیٹرڈے کو 8 بجے، اس میں خصوصی طور پر حضرت صاحب شرکت فرمائیں گے، اور آپ لوگوں کو اپنے علم اور اپنے افکارات سے نوازیں گے۔ تو مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو یہاں اجازت دیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یود ضرور یاد رکھنا۔ اور ابھی ہم پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک منقبت ضرور سنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔